السلام علیکم، میں ہوں عمران دی سولوو سے اور میرے ساتھ ہیں مس جنہ۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور آج کی جو جنریشن کے مطابق سمجھیں یہ حالات چل رہے ہیں کہ ہم کسی سچویشن شپ میں رہنا چاہ رہے ہیں یا کسی ریئل ریلیشن شپ میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں جو ہماری جنریشن ہے اس کو اس بات کو دیکھنا ہوگا کسی لونلی لیس کا نہ ہم ہو جائیں کسی شکار کسی چیز میں، جو کہ جس کے لیے پھر میں اپنے کو زحمت دوں گا کہ وہ بات کرے۔ السلام علیکم، میں ہوں جینا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹاپک آج کا بھی ہمارا بہت منفرد ہے، بہت اچھا ہے۔ ریلیشن شپ اور سچویشن شپ۔ ریلیشن شپ کی تو سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کمیٹیڈ ہو جاتے ہیں کسی بھی انسان سے، کسی رشتے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سچویشن شپ جس کا آج کل اتنا جو ہمارا دور چل رہا ہے، اس ایرا میں زیادہ تر جو ہے وہ ایک گیم کھیلی جا رہی ہے جس کو ان ایزی ورڈز گیم بولا جاتا ہے، کہ آپ دوسروں کی فیلنگز کے ساتھ کھیلتے ہیں وداؤٹ ٹیلنگ دیم۔ پہلے تو بالکل بھی نہیں بتایا جاتا تھا، ابھی کچھ بچے جو جینزیز ہیں انہوں نے تھوڑا سا اس چیز کو اڈاپٹ کیا ہے کہ وہ یہ بول دیتے ہیں کہ وی آر ان سچویشن شپ ناٹ کمیٹیڈ ود ایچ ادر۔ What is the reason behind it? Why do people or our adults prefer to be in a situationship? What are the reasons behind it? توجہ نہیں مل رہی ہے، ہمیں توجہ بھی چاہیے۔ بہت سارے بچے ہمارے ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے جن رشتوں سے ہمیں توجہ ملنی چاہیے وہاں سے مل نہیں رہی ہے۔ کسی کو سم ٹائمز اپنی لونلی لیس دور کرنی ہے، اپنا اکیلا پن دور کرنا ہے، کسی کے اندر کوئی فیئر ہے، کوئی خوف ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں ایک پارٹنر چاہیے، ایک انسان چاہیے۔ لیکن اس سب میں کوئی ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے، آپ کبھی بھی آزاد ہو جاتے ہو۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے انجانے میں کہ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم خود اٹیچ ہو گئے ہیں کسی کے ساتھ، یا کوئی ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے اس سچویشن شپ والے سچویشن میں، ٹھیک ہے، جانے انجانے میں کوئی ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گیا یا ہم کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ سو اس چیز کو ضرور جو ہے نا اس پہ بھی نظر رکھیں کہ کیا کہیں آپ سچ میں کسی ریلیشن شپ میں تو نہیں کوئی آ گیا آپ کے ساتھ اور آپ سچویشن شپ سمجھ کے تو آپ بس ٹائم گزار رہے ہوں۔ وقت گزاری کے لیے آج کل جو تعلقات بن رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے اپنے دین کے مطابق اپنے بچوں کو سب سکھانا ہے۔ ہم نے بہت بے راہ روی اختیار کر لی۔ جو سچویشن شپ ہے نا سر، وہ تو میرا خیال ہے کہ ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ آپ اپنا قیمتی وقت صرف وقت گزارنے کے لیے کسی کو دے رہے ہیں کہ جی ہمارا وقت گزر جائے کیونکہ ہم تنہا ہیں، ہمیں کوئی پارٹنر مل جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، جبکہ اس کا آپ کی پرسنالٹی پہ یا آپ کی آئیڈینٹی پہ یا آپ کی خود کی ذات پہ انر میں آپ کے کتنا افیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں سے، ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں، بتائیں۔ ہمارے جینزیز کو بار 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 ان موضوعات پہ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت پہ کام کرنا چاہیے۔ ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جتنے بھی ہیں ہمارے، وہ سب بہت ساری تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اس بہت ساری تعلیم سے ہی سچویشن شپ کا بھی ایجاد ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی ہم تکلیف جو ہے وہ کرنے لگے ہیں، اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اسٹریس انزائٹی کی طرف بھی لے کر جا سکتی ہیں۔ آپ وقت گزاریں نا اپنے ایموشنز، آپ اس وقت اسٹریسفل ہیں تو آپ نے سوچا کوئی پاس ہے تو ہم اس کے ساتھ شیئر کر لیں۔ سچویشن شپ کیا ہے؟ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کو ایزی ورڈز میں بولا جاتا ہے نا ٹائم پاس۔ کیا اس رشتے کی کوئی اہمیت ہے؟ کسی کی اگر بیٹی اس رشتے سے جڑی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ سچویشن شپ میں ہے، تو کتنی بری طرح بدنام۔ ہمارا معاشرہ بہت جلدی عورت پہ انگلی اٹھا دیتا ہے، تو فگر آؤٹ کرتا ہے عورت کو، تو کتنی جلدی ہماری بیٹی پہ اس چیز کا امپیکٹ آئے گا، اور کتنی بری بات ہے یہ۔
وہ بہت سارے گھرانے ہیں جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو سکھائیں ہی وہ چیز جو بھی دنیا جہان سے سیکھیں، لیکن جو اصل ماحول ہے وہ آپ کے گھر کا ہے. ان کو رشتوں کی خوبصورتی بتائیں. اگر ان کی کوئی لائکنگ بھی ہے تو اس کو پریفر کریں، کوئی برائی نہیں ہے. ریئل ریلیشن شپ میں اگر وہ ہیں تو اس کو پریفر کریں کہ بیٹا رادر دین یو اسٹے ان دس سچویشن شپ، اٹس بیٹر ٹو ہیو اے پارٹنر، اور ایک ریئل ریلیشن میں آپ آئیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے. تو بچوں کو نکاح فائٹ بنائیں ایزی ورڈ میں، تاکہ ہمارے معاشرے سے نا جو بے برکتی ہے وہ بھی ختم ہو. یہ چیزیں نا سوچنے والی ہیں. ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں ان چیزوں پہ عمل کرنے سے نا بہت ساری چیزوں کی برائیوں کی جو جڑ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں تو شریعت نے محبت کرنے سے منع نہیں کیا. محبت کا احساس بڑا خوبصورت شریعت نے بتایا ہے، ہمارے دین نے بتایا ہے. ہمارا دین پورا محبت سے بھرا ہوا ہے. تو وہ محبت کریں جو جائز ہے. وقت گزاری کی نہ کریں کہ کچھ دن کچھ لوگوں کو ٹیسٹ کیا، اگر تو آپ کے ساتھ ان کی وائبس میچ ہو گئی، مائنڈ سیٹ ان کا آپ کے مطابق ہو گیا، تو آپ ان کو ریئل ریلیشن شپ میں لے آتے ہیں. پھر ایک ٹائم اسپیم آتا ہے کہ اس انسان کے پاس کچھ ہے نہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کا دل بھر گیا ہے اس سے، تو یا میری اب وہ لونلینے نہیں رہی، یا مجھے اور بھی اب بہت سارے لوگ مطلب مجھے آپشنس، آپ کو چوائسیز یا آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو آپ موو آن کرنے کا سوچتے ہو. تو اس انسان کو جس کو آپ ریلیشن میں لے آئے ہو سچویشن سے نکال کے، تو وہ پھر ہرٹ ہوتا ہے وہ انسان. سو یہ ساری چیزیں ہمارے آپ کے سوچنے کی ہیں. اپنے بچوں کو ان تباہ کاریوں سے بچائیے. میرا خیال ہے جو میں پریفر کروں گی وہ ہے کہ آپ ریئل ریلیشن شپ میں رہیں، اور کسی کی دل آزاری سے بھی بچ جائیں گے، اور جو مغربی بیماریاں ہیں ان سے بھی بچ جائیں گے. سو اس کے بارے میں عمران سر سے کہوں گی ضرور تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ ایک تجربہ کار ہیں. ان کو معاشرے میں ہم سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں، تو ان کا تجربہ تھوڑا مجھ سے زیادہ ہوگا. مرد ہیں، مردوں کو ذرا زیادہ ہی ان کی جو آبزرویشن ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو میں چاہوں گی اس پہ روشنی ضرور ڈالیں. جی یہ بڑی اچھی بات کہی ہے، اور مس جنہ نے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ریئل ہونی چاہیے. اور باقی سچویشن شپ چونکہ زیادہ تر تو میں نے یہ اندازہ لگایا ہے ہمارے جو معاشرے میں یونیورسٹیز میں ہو جاتی ہے، اور یونیورسٹی لیول تک رہتی ہے. اس کے بعد چونکہ سارے پھر اپنا پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں، تو ان کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. دوستی اپنی جگہ ہے، سچویشن شپ اور ریلیشن شپ ایک دو تین چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. تو کوشش یہی کریں کہ حقائق کو جانیں، وقتی طور پہ وقت گزارنے کے لیے سچویشن شپ کو نہ اپنائیں، اور تاکہ جو دوسرا بھی بندہ پریشان نہ ہو، کیونکہ اس سے پھر فیملیز بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. بعض اوقات فیملیز بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، آپ کا اپنا کام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس میں پھر بہت سے معاملات ہوتے ہیں. پھر ڈپریشن میں بھی آپ چلے جاتے ہیں، بلکہ آپ دوسرے کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو اس چیز سے بچانے کے لیے کوشش کریں کہ ہر چیز کو کلیئر رکھیں، اور اپنے حالات، واقعات، جو بھی آپ کی سچویشن ہے وہ دوسرے آدمی یا دوسری عورت جو بھی ہے اس کے سامنے بالکل کلیئر رکھیں، تاکہ کسی بھی پرابلم سے آپ بچیں. تو میرے خیال میں آج کے لیے یہ کافی ہے. باقی اب آپ بتا دیں تاکہ ہم اس کو ویڈیو کو اینڈ کریں. جی بالکل، میں جو سم اپ کرنا چاہوں گی یہ کہ سچویشن شپ یا ریلیشن شپ، آپ کس کو پریفر کرتے ہیں ہمیں ضرور کمنٹ کیجیے. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. تب تک کے لیے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.